السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم پیارے بھائی فیضی صاحب حفظک اللہ، آپ نے ایک آڈیو بھیجی ہمارے کسی پیارے بھائی کی جو دیوبندیوں پلس بریلویوں کے پیچھے نماز کے تعلق سے ہے۔ اس آڈیو میں دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق بات کی گئی، جواب دیا گیا۔ شاید وہ میری آڈیو یا میرا جواب سن کر یہ جواب ارشاد فرما رہے تھے یا کسی اور بھائی کا۔ بہرحال میں انہیں نہیں جانتا کہ وہ کون بھائی ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے۔ جو بات بھی انہوں نے کی، میرا اب کا یہ جواب دینا اپنے اس بھائی سے مقابلے، مناظرے یا مجادلے کی کیفیت پر مبنی نہیں ہے۔ میں فقط اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں، وہ رائے جو قرآن اور حدیث سے اور علماء اہل حدیث کے فتاوی جات سے مزین ہے۔ میرے بھائی نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور کافی ڈیٹیل سے بیان کیا، تو دیوبندی بریلویوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ میں اس پر بہت سارے جوابات دے چکا ہوں، کہیں مختصر اور کہیں زیادہ جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ۔ اس بھائی کا میں بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا جسے وہ قرآن اور حدیث کے دائرے میں روشنی میں صحیح سمجھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری رائے الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، علماء اہل حدیث کے فتاوی جات کے بھی مطابق ہے، لیکن بطور انسان غلطی کا امکان بھی ہے۔ میرے پیارے بھائی یاد رکھیے، میں ایک ادنا ترین طالب علم ہوں۔ ہر معاملے اور ہر مسئلے کے اندر میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ کہوں جو اکابر علماء اہل حدیث بیان کر چکے یا لکھ چکے ہیں، اور میری الحمدللہ پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں علماء کی پیروی کرتے ہوئے آگے کو چلوں، علماء سے ہٹ کر کوئی راہ اختیار نہ کروں۔ میرے پیارے بھائی نے کہا کہ دیوبندی اور بریلویوں اور اہل حدیث کے مابین، دیوبندی اور اہل حدیث کے مابین اور بھی اختلاف ہیں۔ یاد رکھیے کہ میں دیوبندی اور بریلویوں دونوں کو ایک ہی سکے کے دو رخ مانتا ہوں۔ بھائی نے بات دیوبندیوں کے متعلق کی تھی، میری زبان سے بار بار بریلوی بھی ساتھ میں نکل رہا ہے، تو میرے نزدیک دیوبندی بریلوی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ دونوں کے عقائد میں، اعمال میں وغیرہ وغیرہ کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اور دونوں کا نسب العین ایک ہی فقہ ہے، قدوری، ہدایہ، عالمگیری وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے کہا کہ اختلافات اور بھی ہیں، پھر آپ نے ان کا ہلکا سا تذکرہ بھی کیا، جس پر اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ ان کے نزدیک ایمان صرف زبان سے کہنے کا، اقرار کا اور دل سے تصدیق کا نام ہے، جبکہ عمل ایمان میں داخل نہیں سمجھتے۔ اسی طرح ان کے نزدیک نہ ایمان کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے متعلق آپ نے بتایا کہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ کلام کا بارہ سمجھتے ہیں۔ تقدیر کے معاملات میں اسی طرح، تعویل کے اندر، تفسیر کے اندر اسی طرح، اللہ کی صفات کے متعلق ان کا اور نظریہ ہے، اسی طرح تکفیر کے معاملات کے اندر بھی۔ تو میرے پیارے بھائی،
اسی طرح اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کے متعلق بھی جبکہ ائمہ محدثین اور اہل حدیث کا، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، ایمان نام ہے قول کا، تصدیق کا اور عمل کا۔ ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اللہ جسم رکھتا ہے، جبکہ طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے ہمیں وجود دیا، خود وجود سے پاک ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں اللہ رب العالمین نے اپنے متعلق ہمیں یہ بتایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم یکشف عن ساق ید اللہ فوق ایدیہم، اور اسی طرح حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں۔ قیامت کے دن اہل جنت اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے۔ جب اللہ وجود سے پاک ہے تو جنتی کس چیز کو دیکھیں گے؟ کوئی خیالی پلاؤ ہوگا یا کوئی خیالی تصور ہوگا؟ اللہ کی ذات بالذات حقیقتاً موجود ہے، اور اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے تو اللہ کا وجود، اللہ کا جسم جیسی اس کی شان کے لائق ہے۔ اسی طرح دیوبندیوں کے پیچھے نماز کے تعلق سے آپ نے کہا کہ شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور آپ نے کہا کہ یہ باتیں خطابت کے انداز میں یا خطابت کے جوش میں آپ کے الفاظ سے شاید میرے الفاظ تھوڑے مختلف ہو جائیں، ان سے ثابت نہیں کی جائیں گی، بلکہ بڑے بڑے علماء فیصلہ کریں گے۔ تو میرے پیارے بھائی، میں اپنی ذات کی حد تک آپ کو بتا دوں، میں جو کہتا ہوں علماء سے فیس ٹو فیس پوچھ کر یا ان کے فتاوی جات کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں۔ جی ہاں، کم علم آدمی اس متعلق فیصلہ نہیں کرے گا، علماء کی لجنہ ہی اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ وہ فیصلہ کرے۔ پھر آپ نے مقامی علماء کی بات کی، تو جی ہاں، آپ کی اس بات سے بھی اتفاق ہے کہ مقامی علماء ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کون سا بدعتی کس قسم کی بدعت کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے آخر پر کہا کہ اگر ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہم انہیں اسلام سے خارج سمجھتے ہیں؟ نہیں میرے پیارے بھائی، اہل حدیث کا حکم ان کے اوپر تکفیر کا نہیں ہے کہ ہم انہیں اسلام سے خارج نہیں سمجھتے۔ بد عقیدہ، مشرک، بدعتی، بدعت مکفرہ وغیرہ کا مرتکب تو سمجھتے ہیں، لیکن دائرہ اسلام سے خروج کا حکم نہیں لگاتے۔ تو دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ نے ان باتوں میں سے ایک بات کہی کہ جہاں اذیت ملتی ہو اور جہاں پر جس کے سامنے حجت قائم کی جائے، اذیت اور حجت کے الفاظ آپ کے استعمال کردہ ہیں، تو پیارے بھائی گزارش یہ ہے کہ یہاں اہل حدیث کو تو چھوڑیے، آئیے ہم دیکھتے ہیں امام اہل حدیث کو کتنی اذیت دی جاتی ہے۔ رفع الیدین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے اور سنت متواترہ ہے، اس کے متعلق یہ گھوڑوں کی شریر دمیں ہیں۔ اسی طرح محدثین پر اعتراضات، اہل حدیث کو کیا یہ اذیت دیں گے جنہوں نے اپنی زبانوں سے محدثین کے خلاف زہر اگلا ہو، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے خلاف اور اس طرح دیگر کے خلاف۔ بلکہ چند دن پہلے ایک جلسہ گاہ میں 5 منٹ کے لیے میں گیا اور وہاں سنا دیوبندی حیاتی یہ کہہ رہا تھا کہ محدثین ان کی مثال پنسار کی دکان کی ہے اور فقہا کی مثال جو ہے وہ حکیم حکما کی ہے۔ تو ہمیں کیا اذیت دیں گے ان کے یہ جملے کہ آمین کہنے والے بچوں کو ڈراتے ہیں، جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں آگ یا آگ کے انگارے۔
اس طرح کی بے شمار باتیں، سینے پر ہاتھ باندھنے والے اہل حدیث کو یہ کہنا کہ عورتوں کی طرح انہوں نے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، اور اسی طرح اذیت کا جہاں تک معاملہ ہے تو میرے پیارے بھائی، اگر اہل حدیث جا کر ان کی مسجد میں نماز پڑھے اسے بری نظر سے دیکھنا، اور کبھی اگر اہل حدیث جا کر اقامت کہہ دے تو دوبارہ اقامت واپسی کہی جاتی ہے۔ ایک جگہ میں اسی طرح موجود تھا، ایک اہل حدیث بھائی نے دیوبندی امام کے پیچھے اقامت کہہ دی تو وہ سب بگڑ گئے اور کہا کہ دوبارہ اقامت کہو، یہ نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائی، جیسے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا آپ نے حوالہ دیا کہ انہوں نے کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا، تو اہل حدیث کا بھی آج تک ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں ہے کہ یہ کافر ہیں۔ ان کی بد عقیدگیوں کا، ان کے شرک کا، بدعات اور بدعات مکفرہ کا رد الحمدللہ اہل حدیث علماء کرتے ہیں۔ جہاں تک معاملہ ہے، جو موضوع اور ٹاپک ہے کہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہوگی پلس بریلویوں، کیونکہ دونوں ایک چیز ہیں، دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ تو میرے سامنے میرے پیارے بھائی، میں آپ کی بات پر کہ علماء فیصلہ کریں گے، فضیلت الشیخ استاد محترم ابو الحسن مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ تعالی کی یہ کتاب ہے فتاوی احکام و مسائل کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اب اس فتاوے کا یہ پیج نمبر ہے 227 227، ہیڈنگ ہے مشرک امام کے پیچھے نماز۔ سوال: کیا مشرکانہ عقیدہ کے حامل امام کے پیچھے نماز ادا کرنا صحیح ہے؟ مبشر احمد ربانی اللہ ان کو صحت و سلامتی والی، عزت و افزائی والی زندگی عطا کرے، فرماتے ہیں قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر، مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک سمجھنا، عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنا، علی حجویری کو داتا ماننا، یہ شرک ہے، اور ان امور پر اعتقاد رکھنے والا بلا شبہ مشرک ہے، کیونکہ کسی کو نفع نقصان سے دوچار کرنا یا پریشانی کا دور کرنا، فریاد رسی کرنا، اولاد دینا، یہ تمام صفات اللہ تبارک و تعالی کی ہیں جو اس نے کسی اور کو عطا نہیں کی، حتیٰ کہ اپنے پیارے حبیب سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی۔ مبشر احمد ربانی نے حافظ اللہ سورہ اعراف کی آیت نقل کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا املک لنفسی نفعا، اسی طرح سورہ الجن کی آیت ذکر کی، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اسی طرح سورہ انعام کی آیت مبارکہ 88 ذکر کی، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَعَبِدَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح سورہ الزمر کی آیت نقل کی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان تمام آیات کو ذکر کرنے کے بعد استاد محترم لکھتے ہیں ان آیات سے واضح ہو گیا کہ مشرک آدمی کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہیں، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو یا زکوٰۃ، غرض کسی قسم کا عمل مشرک کا قبول نہیں، بلکہ سارے اعمال عقارت اور ضائع ہوں گے۔ تو جب امام مشرک ہوگا اور اس کا اپنا عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں، تو اس کی اقتداء میں ادا کی جانے والی نماز کیسے قبول ہوگی؟ امام کے لیے ضروری ہے وہ صحیح العقیدہ ہو، جس شخص کا عقیدہ صحیح نہیں وہ امامت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ استاد محترم کا جواب ختم ہو گیا۔ اب میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائی، جتنی چیزیں استاد محترم نے گنوائی ہیں ان میں سے بیشتر کیا دیوبندیوں کے اندر موجود نہیں ہے؟ فضائل اعمال والے نے لکھا کہ امام ابو حنیفہ کے سامنے
ہوا بنتا. امام ابو حنیفہ کے سامنے اگر کوئی وضو کرتا وہ وضو میں گرتے ہوئے گناہوں کو دیکھ لیا کرتے تھے. بتائیے کہ یہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کی وائلیشن ہے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ وضو میں گرتے ہوئے گناہ دیکھتے تھے. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کی وائلیشن ہے یا نہیں ہے؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ اس کی وائلیشن ہے یا نہیں ہے؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا اس کی وائلیشن ہے یا نہیں ہے؟ اور فضائل اعمال اس قسم کے گھڑنتوں سے بھری پڑی ہے. آگے چلیے. اشرف علی تھانوی جو دیوبندیت کے حکیم الامت ہیں اپنی کتاب ارواح ثلاثہ میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کی قبر پر گیا. غالباً وہ بزرگ خواجہ بختیار الدین کاکی تھے جن کی قبر پر یہ گئے. قبر میں پڑے ہوئے بزرگ سے مراقبہ کیا. قبر میں پڑے مردے نے بتایا تمہاری بیوی حاملہ ہے، پیٹ میں لڑکا ہے اور وہ قطب الاقطاب ولی اللہ ہے. بتائیے یہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کی وائلیشن ہے یا نہیں؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وائلیشن ہے یا نہیں؟ اسی طرح عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ کی وائلیشن ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح میرے پیارے بھائی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتا. کیا اس کی وائلیشن ہے یا نہیں؟ وما انت بمسمع من فی القبور اس کی وائلیشن ہے یا نہیں؟ کیا یہ شرک ہے یا توحید ہے؟ تو پیارے بھائی دونوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. استاد محترم فضیلت الشیخ ابو الحسن مبشر احمد ربانی کے بعد یہ میرے سامنے فتاوی ہے، جلد نمبر اس کی 1 ہے، احکام و مسائل. آپ نے کہا کہ بڑے بڑے علماء فیصلہ کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مبشر احمد ربانی الحمدللہ کبار علماء میں سے ہیں، اور عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ ان کی قبر کو جنت اور جنت الفردوس کا باغ بنائے. یہ ان کا فتاوی احکام و مسائل جلد نمبر پیارے بھائی اس کی 1 ہے اور پیج نمبر ہے اس کا 156 157. سوال ہوا، سوال کرنے والے سیف اللہ خالد اوکاڑا سے ہیں. کیا بدعتی اور مشرک شخص کے پیچھے نماز ہوگی؟ جواب دیتے ہیں کافر یا مشرک کی ابتداء میں نماز درست نہیں ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں نہ کہلاتا ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. دوسرا سوال ہوا بدعت گمراہی ہے جس سے باز رہنا چاہیے. جو لوگ ایسی بدعتوں میں مبتلا ہوں ان کی صحبت سے دور رہنا چاہیے. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مسجد میں جہاں اذان ہو چکی تھی، اذان کے بعد مؤذن نے الصلاۃ الصلاۃ پکارا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس بدعتی کے پاس سے ہم کو نکال لے چلو، اور عبداللہ بن عمر نے وہاں پر نماز نہ پڑھی. سنن ترمذی کے حوالے سے سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا اور پوچھا کہ کیا بدعتی امام کے پیچھے نماز ہوگی؟ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں اللہ اکبر، بدعتی کی بدعت اگر کفر یا شرک کے زمرے میں آتی ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے اجتناب ضروری ہے، اور اگر شرک یا کفر کے زمرے میں نہیں آتی ایسے آدمی کو مستقل امام نہیں بنایا جا سکتا. یعنی بدعت مکفرہ بھی نہیں ہے تب بھی وہ مستقل امام نہیں ہوگا. تو میں کیسے فتویٰ دوں کہ اہل حدیث ہو بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو؟ فرمایا اگر کفر یا شرک کے زمرے میں نہیں آتی تو مستقل امام نہیں بنایا جا سکتا. اتفاقاً اگر کبھی پیچھے نماز ہو جائے
تو پھر پڑھ لی جائے، اتفاقاً کبھی اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے جواب دیتے ہیں کہ داڑھی منڈے کو مستقل امام نہیں بنایا جا سکتا، کبھی کبھار عارضی طور پر اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر سوال ہوا، سائل نے پوچھا میں جس محلے میں رہائش پذیر ہوں وہاں کوئی اہل حدیث مسجد نہیں، لیکن ہمارے قریب ایک دیوبندیوں کی مسجد ہے، وہ نماز کو بہت دیر سے پڑھتے ہیں، مجھے باجماعت نماز ادا کرنے کی بہت تکلیف ہے، کیا میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لوں؟ یہ سوال کرنے والے ہیں حافظ عبد الرشید سیال کوٹ سے۔ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کچھ امراء ہوں گے جو نماز کو تاخیر سے پڑھیں گے۔ صحابی نے پوچھا ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھ لیا کرو، اگر ان کی جماعت ملے تو اس میں بھی شامل ہو جایا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہوگی۔ عبد المنان فرماتے ہیں شرک کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، خاص شرک کرنے والا اہل حدیث ہی کیوں نہ بنتا ہو۔ یاد رہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے منافی قول کو ماننا تقلید ہے جو شرک ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے بتا دیا کہ تقلید کرنا شرک ہے۔ اور یہاں آپ کو ضمناً بتا دوں، زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں تقلید بعض دفعہ بدعت ہے، بعض دفعہ شرک ہے۔ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے فرمایا حدیث اور کتاب اللہ کے ہوتے ہوئے جس نے تقلید کی اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ دلیل پیش کی سورہ توبہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم۔ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ سے سوال ہوا کیا غیر مقلد کی نماز اس امام کے پیچھے ہو سکتی ہے جو ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کی تقلید کو واجب کہتا ہو؟ ہر لفظ پر میرے پیارے بھائی غور کیجئے۔ سوال کرنے والے ہیں حافظ غلام رسول بکھر سے۔ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں میرے نزدیک کسی کے کتاب و سنت کے قول کو ماننا میرے نزدیک کسی کے کتاب و سنت کے منافی قول اور خیال کو ماننے کا نام تقلید ہے۔ جو اس کو واجب قرار دے اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی، جو اس کو واجب قرار دے اس کی اپنی کوئی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ ایسا آدمی کتاب و سنت کا منکر ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا تو بعد کا مسئلہ ہے، اپنی مقلد کی نماز نہیں ہوتی۔ اشرف علی تھانوی نے رسالہ لکھا 4 ائمہ میں سے ایک کی تقلید کرنا واجب ہے۔ تو یہ اشرف علی تھانوی کون ہے؟ دیوبندی ہے۔ میرے پیارے بھائی میں نے بہت سا کام سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں، یہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں رکھ دی ہیں، اس لیے ان مقلدوں کی اپنی نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے نماز کیا ہوگی؟ اور آگے تھوڑا سا حوالہ مزید بھی سن لیجئے۔ فتاوی اسلامیہ ہے، ابن باز رحمہ اللہ اور دیگر شیوخ فرماتے ہیں مشرک اور بدعت مکفرہ کے مرتکب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا مقامی علماء سے پوچھئے، تو پھر یہ ہند و پاک کے علماء کو معلوم ہے کہ دیوبندیوں کے اندر کیا شرک ہے اور بریلویوں کے اندر پڑھنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے جب وہ فضائل اعمال کو، فضان سنت کو، ارواح ثلاثہ کو اور ملفوظات احمد رضا خان کو یا اسی طرح دیگر دیوبندی ملفوظات کو پڑھتا ہے۔ تو الغرض یہ کہ میرے پیارے بھائی ابن باز رحمہ اللہ نے کہا مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بدعت مکفرہ کے مرتکب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ مقامی علماء میں سے عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، مبشر احمد ربانی حافظ اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ کون مشرک ہے اور کیا شرک ہے۔ ہمارے علاقوں میں دیوبندی اور بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ،
اگر ہم نے ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھی یا نماز پڑھنے کا فتویٰ دیا تو سب سے پہلے قیامت کا سوال، قیامت کے دن کا سوال وہ نماز کا ہوگا۔ جس بندے کی نماز رد کر دی گئی وہ خراب ہوا، ناکام ہوا، نامراد ہوا۔ تو جب پہلا سوال ہی، پہلا پیپر ہی نماز کا ہے تو ہر مسلمان کو چاہیے اپنی نماز سنت کے مطابق پڑھے اور اہل سنت اہل حدیث کے پیچھے پڑھے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اور کہتا ہوں، اللہ عرش والے نے نہ نماز حنفی لینی ہے، قبول کرنی ہے، نہ نماز جعفری اور چشتی قبول کرنی ہے۔ عرش والے نے فقط نماز محمدی قبول کرنی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔